آج ہی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک شوق کے طور پہ سامنے آیا ہوگا۔ یہ بینچ ٹوٹ گیا اور بینچ جو ہے وہ سارے ججز جو ہیں اٹھ کے جو ہے وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے۔ جسٹس قاضی فائزی سے 184(3) یعنی سو موٹو کے حوالے سے ایک فیصلہ دیتے ہیں اور اگلے دن ہی جو ہے وہ حکومت ان کے حوالے سے جو ریویو ہے اسے واپس لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ سینٹ کے اندر بھی جو ہے بڑا دھماکہ خیز قسم کا ایک اجلاس ہوا۔ ایک سروے سامنے آیا ہے جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ جلسے جو ہوتے ہیں وہ کسی الیکشن کا بیرومیٹر نہیں ہوتے۔ ایک ہفتہ پورا ہونے جا رہا ہے کہ اظہر مشوانی جو ہیں وہ غائب ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کل سارا فوکس جو ہے عدالتی معاملات کی طرف ہے اور آج ہی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک شوق کے طور پہ سامنے آیا ہوگا اور کچھ تجزیہ کاروں نے اس کو آلریڈی کل ہی پریڈکٹ کر لیا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن واقعی وہ سب کچھ ہو بھی گیا۔ معاملہ تھا جناب وہ جو 5 رکنی بینچ بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، جو الیکشنز کی ڈیٹ آگے کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 30 اپریل کو تبدیل کر کے 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہے، تو وہ جو ہے آج اس کی چوتھی سماعت جو ہے وہ ہونی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ جیسے ہی اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس امین الدین خان انہوں نے جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جی میرے بردر جج جو ہیں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جسٹس امین الدین خان نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے 184(3) یعنی سو موٹو کیسز کے حوالے سے، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام کارروائیوں روک دی جائیں اور جب تک رولز نہیں بنائے جاتے تب تک جو ہے تمام کارروائیوں کو روک دیا جائے، تو اس لیے میں اس بینچ میں مزید نہیں بیٹھ سکتا اور میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں۔ اس پہ جسٹس جمال مدوخیل بھی جو اس بینچ کا حصہ ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اسی وقت جو ہے یہ بینچ ٹوٹ گیا اور بینچ جو ہے وہ سارے ججز جو ہیں وہ اٹھ گئے اور اٹھ کے جو ہے وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے۔ تو باقاعدہ طور پر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو 5 رکنی بینچ تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے کیونکہ ایک جج صاحب نے اپنے آپ کو اس میں سے ریکیوز کر لیا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اب سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیے ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو تب تک مختلف چینلز کے اوپر چل رہا تھا کہ بینچ جو ہے وہ ابھی ہی فوراً ہی تشکیل دے دیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ تقریباً کوئی 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہے، ابھی تک تو نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر بار بار ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک فل کورٹ بن جانا چاہیے اس اہم ترین معاملے کے اوپر، اور فل کورٹ اس سارے معاملے کی ہیئرنگ کرے، لیکن ابھی تک جب بھی بار بار اس چیز کے لیے جب اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس کو بالکل رد کر دیا گیا، چیف جسٹس جو ہیں وہ اس طرف جا ہی نہیں رہے تھے۔ اب یہ بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب جو نیا بینچ بنے گا اس کے اندر کون ہوگا، وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ دوسرا سوال ظاہری بات ہے آپ کے اپنے ذہن میں یہ ہوگا کہ جناب اگر یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے تو کیا اب صفر سے جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہوگا؟ عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، نیا بینچ اگر بن جائے تو اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے کارروائی وہیں سے آگے کنٹینیو بھی کر سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیا بینچ کب بنتا ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پہلے تو خبریں آ رہی تھی کہ فوراً ہی بن جائے گا لیکن ابھی تک نہیں بنا ہے۔ اب آپ ایک کلیئر کٹ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو بینچ جس طرح ٹوٹا ہے اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو کل کا جو فیصلہ تھا اس کا ایک آفٹر شاک جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے آ کے سیدھا اس کیس کے اوپر اپنا اثر دکھایا ہے۔ تو ایک وہ جو ڈویژنز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی واضح ڈویژنز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بیچ میں نظر آ رہی ہے، وہ اب ہمیں اور بھی زیادہ کلیئر کٹ ہوتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اور بینچ بھی جو ہے ٹوٹ گیا ہے۔ معاملہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے، جہاں پہ ایک جگہ پہ قانونی معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں تو وہیں پہ آج سینٹ کے اندر بھی جو ہے بڑا دھماکہ خیز قسم کا ایک اجلاس ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قانونی معاملات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے سلسلے میں جو بل تھا جو قومی اسمبلی سے کل پاس ہوا تھا وہ آج سینٹ کے اندر پہنچا، اور جب سینٹ کے اندر پہنچا تو اس کے اوپر پہلے جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے جب اس کو ڈیبیٹ کے لیے کھولا تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے اعتراض کیا گیا۔ سینیٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کافی نکتہ چینی کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ بہت مشکوک ہے اور ایسے موقع کے اوپر جب سپریم کورٹ جو ہے کتنا امپورٹنٹ کیس سن رہا ہے تو اس موقع کے اوپر سو موٹو نوٹس کے حوالے سے اس قسم کا ایک قانون پاس کرنا یہ جو ہے اس کی انٹینشن بتاتا ہے کہ انٹینشن حکومت کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو 60-19 کے تناسب سے جو ہے وہ اس بل کو سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا۔ اور اسی دوران بائی دا وے ایک اور چیز
کہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس کو جو ہے جو کمیٹی ہے سینٹ کی اس کے اندر جو ہے وہ ریویو کے لیے بھیجا جائے، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا اور حکومت کی جانب سے اسے مسترد کیا گیا. تو بل اب سینٹ سے بھی جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے اور اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کا وہ صدر پاکستان کی طرف جانا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی میرے خیال میں غلطی کل ایک کر دی تھی، جس میں میں نے کہا تھا کہ جی 3 دفعہ جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ صدر کی طرف جائے گا. 3 دفعہ نہیں ہوگا، یہ 2 دفعہ کا پروسیس ہے. میں اس پہ ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ایک صاحب نے جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وانٹ ٹو کریکٹ دیٹ. یہ 2 دفعہ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ اگر وہ بھیجتے ہیں صدر کے پاس اور صدر اس کو اپروو نہیں کرتے ود ان 10 days، تو پھر یہ آٹومیٹکلی یہ واپس آئے گا. اور اس کے بعد اگر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور اسے پھر اپروو کیا جاتا ہے تو پھر یہ صدر کے پاس جائے گا، اور اگر صدر نہیں اس کو اپروو کرتے تو 10 دن کے بعد آٹومیٹکلی یہ لا میں تبدیل ہو جائے گا. تو سینٹ کا پروسیس بھی جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں جو ایک ان کے خلاف جو ایک ریفرنس آیا تھا وہ ریویو کے لیے جو پیش کیا گیا تھا، آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ریویو کو بھی جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا، اس کو مزید پرسو نہیں کیا جائے گا. شہباز شریف صاحب نے جو ہے یہ بیسکلی فیصلہ کیا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہیں وہ ٹائمنگ کے اوپر ضرور سوال کریں گے کہ آخر اس کی ٹائمنگ جو ہے اسی وقت جو یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 184(3) یعنی سو موٹو کے حوالے سے ایک فیصلہ دیتے ہیں اور اگلے دن ہی جو ہے وہ حکومت ان کے حوالے سے جو ریویو ہے اسے واپس لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے. اور ظاہری بات ہے ٹائمنگ کے اوپر ہی سارا سوال جو ہے وہ کیا جائے گا. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے. اب ذرا کچھ اور قانونی معاملات اور سیاسی قانونی معاملات کے حوالے سے آتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے لیے آج ایک قسم کی 2 خوشخبریاں ہیں. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جج زیبا کے حوالے سے جو کل ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے ان کو 1 دن کے لیے جو ہے وہ عدالت نے معطل کر دیا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے کل ہی ان وارنٹس کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا اور آج اس سلسلے میں فیصلہ آیا کہ 1 دن کے لیے جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا. کہ ایک خوشخبری جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے. دوسرا، توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کیس کی آج سماعت تھی اور وہاں پہ جو ہے 1 ماہ کی ان کو ایک لمبی تاریخ مل گئی ہے. توشہ خانہ کیس ہی وہ ایک معاملہ ہے جس کے اندر عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے اور لاسٹ ٹائم جب وہ پیش ہوئے تھے تو اچھا خاصا جو ہے وہ وبال پڑا تھا وہاں پہ. اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایکچولی اپنی عدالت بھی چینج کی تھی اور کچہری سے اٹھ کے جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف وہ آ گئے تھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ پورے اپنے جم غفیر کے ساتھ جو ہے اس عدالت کی طرف گئے تھے. تو آج وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے اور خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس میں ان کی سماعت کی، ان کی جانب سے جو ہے نمائندگی کی. تو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں جو ہے اس کیس کی سماعت شروع ہوئی. سب سے پہلے ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے جو ہے حاضری سے استثناء کی درخواست وہاں پہ جمع کروائی. انہوں نے کہا کہ جی آج بھی اسلام آباد بار جو ہے وہ ہڑتال کے اوپر ہے. تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ وکلاء کی ہڑتال میں عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا، وہ تو اس میں شامل نہیں ہے. تو اگر وکیل ہڑتال پر ہیں تو عمران خان کو کمرہ عدالت میں ہونا چاہیے تھا. تو ٹرائل کی سٹیج پر ملزم کی کمرہ عدالت میں حاضری لازم ہوتی ہے، عمران خان کو آنا چاہیے تھا. تو اس موقع پہ عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کی رپورٹ طلب کی ہے. وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں موجود نہیں ہے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، لہٰذا عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے. وکلاء کے دلائل پر جج صاحب نے پوچھا جی کہ مشترکہ مشاورت سے عدالتی سماعت سے متعلق بتا دیں. اس پر وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ رمضان کے باعث توشہ خانہ کی سماعت رکھ لیں، کیا جلدی ہے، عید تو سکون سے گزار لینے دیں. تو جج صاحب نے کہا کہ ابھی تو اس کیس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل ہونے ہیں جو کافی لمبے ہوں گے. جج صاحب نے اس کے بعد فریقین کو ہدایت کی کہ آپ مشاورت کر لیں. خواجہ حارث نے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کرنے کی تجویز دی لیکن عدالت نے 1 مہینے کی تاریخ دے دی اور مزید سماعت 29 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی. عید کے بعد جو ہے وہ چاہ رہے تھے تو عید اب عمران خان صاحب کی اس کیس کے اندر جو ہے وہ پرسکون طریقے سے ہی گزرے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک سروے سامنے آیا ہے اور وہ جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن ہے. Obviously there can be questions raised on the authenticity of the survey، لیکن چونکہ ایک سروے ہے اور پی ٹی آئی اس کو کافی کوٹ کر رہی ہے تو میں آپ کے سامنے صرف رکھ دیتا ہوں کہ وہ سروے ایکچولی کہتا کیا ہے. ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نامی ایک ادارہ ہے، انہوں نے یہ ایک جو ہے وہ اس کو یہ سروے کروایا ہے. پنجاب کے حوالے سے مختلف سروے ہے. کچھ سابق ایس ایس پی ہیں
وہ اس تھنک ٹینک کو چلاتے ہیں، انہوں نے یہ سروے کروایا ہے۔ اس کے نتائج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جناب بہت اچھے ہیں۔ تو نتائج کے مطابق اگر 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے 297 نشستوں میں سے 220 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی 220 کی۔ اس میں مسلم لیگ نون کی بتایا گیا جی صرف 50 نشستیں ہیں جن پہ ان کو برتری حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی صرف 6 سیٹیں جیت سکتی ہے۔ 15 حلقوں میں آزاد امیدوار مضبوط ہیں، جبکہ 6 سیٹیں دیگر پارٹیاں یا امیدوار جیت سکتے ہیں۔ تو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں اس سروے کے مطابق آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس کی ذرا ٹیکنیک جو ہے، جو سروے یہ کیا کس طرح گیا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس میں جناب صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں یہ سروے کیا گیا۔ سوال ایک تھا کہ آپ الیکشن میں کس پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ سیمپل سائز کے مطابق ہر یونین کونسل میں سے 25 لوگوں کی رائے جو ہے وہ لی گئی ہے، اور رائے دینے والوں میں کالج اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی طلبہ، تاجر، سرکاری ملازمین اور کسان بھی شامل ہیں۔ اس میں سروے کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی نوجوان ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بہت زیادہ مقبول ہے۔ ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کسانوں، تاجروں اور کاروباری طبقے میں مقبول نہیں تھی، لیکن اب ہر طبقے میں پی ٹی آئی مقبول ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے جی پی ٹی آئی نارتھ اور ساؤتھ پنجاب میں لیڈ کر رہی ہے، سرگودا اور راولپنڈی ڈویژن میں بھی یہی صورتحال ہے، فیصل آباد، گجرات میں بھی پی ٹی آئی آگے ہے۔ نون لیگ بھاول نگر اور بھاولپور کے کچھ علاقوں میں آگے ہے۔ اس کے علاوہ ساہیوال اور گجرانوالہ میں بھی اس کو معمولی برتری حاصل ہے۔ ناروال میں نون لیگ کی پوزیشن بہتر ہے۔ لاہور ڈویژن میں نون لیگ اور پی ٹی آئی میں مقابلہ برابر کا ہے۔ یہاں جیت کے لیے دونوں کو ہی بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ گجرات میں مکمل طور پر پی ٹی آئی، اوبیسلی چودھریوں کا علاقہ، چودھری پرویز الہی صاحب وہ اب شامل ہو چکے ہیں۔ قصور اور شیخوپورہ میں بھی پی ٹی آئی بہتر جا رہی ہے۔ البتہ ویسے کل قصور کے اندر جو مریم نواز کا جو جلسہ تھا وہ تو کافی اچھا جلسہ تھا، لیکن اوبیسلی بات وہ یہ ہے کہ جلسے جو ہوتے ہیں وہ کسی الیکشن کا بیرومیٹر نہیں ہوتے۔ الیکشن کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں ووٹ ڈالتے ہیں، اور کس پارٹی کا چاہنے والا، کس پارٹی کا ووٹر کس وجہ سے جا کے ووٹ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے شک ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الیکشن ڈے والے دن لیزی ہو جاتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے وہ کہتے ہیں کیا کرنا، چھوڑو اتنا رش ہوگا، مٹی ڈو، نہیں جاتے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، میرے خیال میں آپ جس مرضی جماعت کو ووٹ ڈالیں، لیکن ووٹ ہر صورت ڈالنا چاہیے۔ اچھا، یہ سروے کب کیا گیا ہے، اب ذرا اس کے اوپر آ جائیں۔ یہ بیسیکلی 1 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان یہ 25 دن اس میں لگائے ہیں اس سروے کے، اور اس میں جو ہے وہ جو سروے کرنے والی ویب سائٹ ہے republicpolicy.com۔ اچھا، یہ republicpolicy.com میں نے کم از کم پہلی دفعہ ان کا کوئی سروے دیکھا ہے، میں یہ بھی بتا دوں، میں نے اس سے پہلے آج تک کبھی ان کا کوئی سروے میری نظر سے نہیں گزرا، اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کیے ہوں، میری نظر سے آج تک کبھی یہ سروے نہیں گزرا، یہ پہلی دفعہ میں ان کا کوئی سروے دیکھ رہا ہوں۔ اور ان کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ اسلام آباد بیسڈ یہ ہے یہ تھنک ٹینک، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے جی لانچ نومبر 2022، وہی جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس کو ابھی بنے ہوئے ہی صرف کوئی 5 مہینے ہوئے ہیں، 5 مہینے پہلے اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جی ریپبلک پالیسی ہیز بین اسٹیبلشنگ اے لیڈنگ مارک ان کورنگ دا گلوبل اسٹوریز آن ایوری امپیکٹفل تھنگ فرام پالیٹکس، ہیومن رائٹس، گورننس ٹو ٹیکنالوجی اینڈ بزنسز۔ خیر یہ تو اپنا انٹروڈکشن ہے، وی ڈونٹ نو کہ ابھی مطلب کتنا کو اوتھینٹک ان کا سروے تھا۔ اچھا جی، یہ معاملات ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر، الیکشن سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جناب اب خیبر پختونخوا کی الیکشنز کے بھی ڈیٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جو ہے وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ میں پرپوز کرتا ہوں۔ تو الیکشن کمیشن نے اب خیبر پختونخوا کے الیکشنز بھی جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں جناب پہلے اس کی بھی 30 اپریل کی ڈیٹ تھی، لیکن اب جو پنجاب کی 30 اپریل کی ڈیٹ تھی اس کو انہوں نے 8 اکتوبر کیا، تو اب خیبر پختونخوا بھی جو ہے وہ 8 اکتوبر کے اوپر آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان صاحب، جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے لیکن باغی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بغاوت کی تھی، انہوں نے ایک بڑا حیران کن بیان دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پچھلے دور حکومت میں ہمیں زبردستی ایوانوں میں بٹھایا جاتا تھا، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ یہ حلفاً کہتے ہیں کہ اس حکومت، اس آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے پہلے ہمیں ٹیلی فون کر کے زبردستی ایوان میں بٹھایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرنل، بریگیڈیئر اور جنرل کالیں نہیں کرتا تو آپ خفا کیوں ہیں، شکر کریں کہ وہ اب مداخلت نہیں کرتے۔ تو یہ نور عالم خان صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، نور عالم خان صاحب ایون پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ہے نا وہ ان کی کوئی زیادہ بنتی نہیں تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اکثر اوقات
اس قسم کے بیانات دے دیتے تھے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کافی ناراض ہو جاتی تھی. تو اب انہوں نے ایک اور یہ اس قسم کا بیان دیا, اور میرے خیال میں ایک اتنا حیران کن نہیں ہے. عمران خان صاحب خود آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے بجٹ کے اندر, یا ووٹ آف کانفیڈنس جب انہوں نے ایک دفعہ لیا تھا, وہ سینٹ کے الیکشن جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی قومی اسمبلی میں, تو فوراً اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. تو اس کے لیے بھی بندے پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ فوج سے کہا گیا تھا, اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا تھا, جنرل باجوہ سے کہا گیا تھا, اور پھر ان کو بندے پورے کر کے دیے گئے تھے. تو نور عالم خان صاحب جو ہیں صرف اسی کے اوپر ایک اور گواہی بھی دے رہے ہیں. اچھا, ایک اور کیس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے لاہور ہائی کورٹ سے. میرے خیال میں اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ رولنگ. جسٹس شاہد کریم صاحب وہی ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف سزا کا اعلان کیا تھا. تو انہوں نے بغاوت کے قانون 120A کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ بغاوت کے حوالے سے. بغاوت کے بڑے بڑے پرچے کٹتے رہے ہیں یہاں پہ پچھلے دور حکومت میں بھی اور اس دور حکومت کے اندر بھی. تو انہوں نے یہ رولنگ دی ہے. انہوں نے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن کے خلاف درخواست وکیل ابو ذر سلمان نیازی نے یہ دائر کی تھی. بغاوت کے تمام مقدمات اسی سیکشن کے تحت درج کیے جاتے ہیں. دوران سماعت سرکاری وکیل نے غداری کے قانون کے سیکشن 124A کا دفاع کیا تھا, جبکہ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ بغاوت کا قانون 1860 کا بنایا ہوا ہے جو انگریز دور کی نشانی ہے. بغاوت کا قانون غلاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, کسی کے کہنے پر بھی مقدمہ درج کر لیا جاتا تھا. اس میں کہا گیا کہ بغاوت کے قانون کو اب بھی سیکشن 124A کے ذریعے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی اظہار رائے 19A کا جو آرٹیکل ہے اس کے تحت آزادی دیتا ہے. تو اس پہ بغاوت کا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی رولنگ ہے جو یہ سامنے آئی ہے, اور ظاہری بات ہے اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر ہوگا, کیونکہ سب سے زیادہ ان کو اس قانون کا آج کل سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کوئی بھی سیاسی ورکر ہو, سیاسی رہنما ہو, سبھی اس کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں. تقریباً سب کے خلاف کوئی کسی نہ کسی دور کے اندر اس قسم کی کاروائیاں ہوئی ہوئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اظہر مشوانی کے حوالے سے ہے. اظہر مشوانی کو آج 30 تاریخ ہو گئی ہے, تو ایک ہفتہ پورا ہونے جا رہا ہے کہ اظہر مشوانی جو ہیں وہ غائب ہیں. اس سلسلے میں اب ان کے بھائی مظہر الحسن نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اظہر مشوانی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے رکن ہے. 23 مارچ کو اظہر مشوانی کو گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا. ان کے اغوا کا مقدمہ تھانہ گرین ٹاؤن میں درج کرایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو اظہر مشوانی کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا جائے. اور لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی ضمانت کے کیس کی سماعت ہوئی, اور عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر اس کے بعد فیصلہ جو ہے اپنا محفوظ کر لیا ہے. کل کراچی کی عدالت نے انہیں بری کیا تھا, کوئٹہ سے بھی ان کو ریلیف ملا تھا. اب لاہور کی عدالت کے اندر بھی جو ہے اس سلسلے میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اس سلسلے میں خبر جو ہے وہ کیا آتی ہے. چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب. چیئرمین نیب کی ملازمت کے حوالے سے قواعد و ضوابط جو ہیں اب ان کے اور جو مرات ہیں ان کی وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے برابر جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں. یہ خبر بھی سامنے آئی ہے. نیب کے عہدے کے لیے وہی مرات اور شرائط ہوں گی جو پاکستان میں ایک سپریم کورٹ کے جج کو ملتی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج سینٹ میں خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جی مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی ادائیگیاں مسلسل کر رہے ہیں, لیکن ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے. ذخائر میں گزشتہ 5 ہفتے سے بہتری ہو رہی ہے. گزشتہ جمعے کو ذخائر $10 ارب پر لائے. کوشش ہے جون تک ذخائر کو $13 ارب تک لے جائیں. اچھا, یہ جب 10 اور 13 ارب کہتے ہیں نا, اس میں چھوٹی سی ایک ڈنڈی ہے, وہ ضرور میں آپ کو بتا دوں. یہ $10 ارب جو ہیں بیسیکلی پرائیویٹ بینکس کے اندر بھی جو پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ اس کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں وہ تقریباً $4.4 ارب کے اوپر ہیں جو حکومت کے پاس ہیں. تو یہ جب نمبر انفلیٹ کر کے بتایا جاتا ہے تو اس میں پرائیویٹ بینکوں میں جو لوگوں کے اپنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, ڈالر ہولڈنگز جو پڑی ہوئی ہیں, یہ اس کو بھی بیچ میں کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی پہلے 10 تھی تو اب 13 ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ چین کو جو $2 ارب واپس کیے ہیں وہ دونوں واپس آ گئے ہیں اور مزید کچھ آ رہے ہیں, جبکہ IMF سے ٹیکنیکل باتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں. تو لیکن ٹیکنیکل باتیں ساری مکمل ہو چکی ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ٹیکنیکل معاملات سے آگے بات ابھی تک نہیں گئی. IMF کے ساتھ ابھی بھی معاہدہ آپ کا نہیں ہو سکا ہے, جس کی وجہ سے ابھی بھی ڈالر اس وقت اوپن مارکیٹ کے اندر $284.50 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے, اور اگر آپ بیچنے کے لیے جائیں تو $282 تک تقریباً جو ہے وہ آپ کا ڈالر اس وقت بک رہا ہے. صورتحال جو ہے وہ یہ ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.